بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے باخبر، میں ہوں یاسر رحمان. آج کا پہلا موضوع جناب جس میں ہم بات کریں گے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد نئے انتخابات کے معاملے پر چیف جسٹس سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے جس کے فیصلے پر پوری قوم کی نگاہیں لگی ہوئی تھیں. بدھ کی دوپہر وہ منظر عام پر آ گیا جناب، اور فیصلے کے مطابق اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 دن میں انتخابات کرانا الیکشن کمیشن پر لازم ہے. 5 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ 3 بمقابلہ 2 کی اکثریت سے دیا گیا ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نیز جسٹس منیب اختر اور جسٹس محمد علی مظہر کے موقف سے اختلاف کرتے ہوئے جسٹس منظور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل نے درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض کیا ہے. سپریم کورٹ کے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دن میں الیکشن کرانے کے حکم کے خلاف حکومت نے نظر ثانی درخواست دائر نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. مزید آپ کو بتاتے چلیں تو وزیر اعظم شہباز شریف نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے معاملے پر اتحادی جماعتوں کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے. اب یہاں پہ سوال جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ جناب کہ جو حکومت ہے اس کو نظر ثانی کے خلاف جو ہے وہ جانا چاہیے یا نہیں، اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کے لیے عدالت میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. یہاں پہ سوال یہ ابھرتا ہے. اس کے ساتھ مزید اور سوالات بھی ہیں جن میں کافی تشنگی ہے اس معاملے میں. وہ اپنے پینلسٹ سے جانے گے. جناب سب سے پہلے پینلسٹ کا تعارف کروا دیتے بعد سوال بھی پوچھیں گے. مرزا سولنگی صاحب نے ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کیا ہے اور شنیلا عمار صاحبہ نے ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کیا ہے. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طاہر نعیم ملک صاحب اور ڈاکٹر فاروق عادل صاحب اور آغا اقرار ہارون صاحب. مرزا سولنگی پہلا سوال سر آپ سے ہوگا. سپریم کورٹ کا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کرانے کا جو حکم ہے اور حکومت کا اس حکم کے خلاف نظر ثانی دائر نہ کرنے کا فیصلہ، کیا درست فیصلہ ہے سر؟ دیکھیں، جو فیصلہ ہے وہ اس کو بہت سارے قانونی ماہرین اس کی مختلف توجیہات پیش کر رہے ہیں. کچھ قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اصل میں 7 رکنی بینچ کا ہے، جس میں 4 اراکین جو ہیں انہوں نے ان پٹیشنز کو مسترد کر دیا ہے اور حکومت جو ہے اس کے حق میں ایک طرح سے فیصلہ دیا ہے، اور 3 نے اس کے مخالفت میں. جبکہ جو پی ٹی آئی کے جو حامی کیمپ ہے قانونی ماہرین کی، وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں، ہمارے حق میں فیصلہ آیا ہے، کیونکہ جو پڑھا گیا ہے وہ 3-2 کا فیصلہ ہے، جس میں 3 نے جو پٹیشنز ہیں پی ٹی آئی کے اراکین کی ان کو منظور کیا ہے. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. اب اگر کیونکہ یہ تقسیم ہو گئی ہے تو جو حکومتی کیمپ ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ آیا ہے، پی ٹی آئی سمجھ رہی ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ آیا ہے. اب حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ان کے خیال میں کیونکہ ان کے حق میں فیصلہ آیا ہے تو وہ جائزہ یا ریویو پٹیشن کیوں داخل کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابہام اس فیصلے کو، جس کو کئی لوگ متنازع فیصلہ کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دنوں کے اندر کوئی اگر ہل جل نہیں ہوتی تو کوئی ایک فریق جو ہے وہ دوبارہ عدالت میں جائے گا کہ جی اس پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو قوم کی جو توقعات تھیں کہ ایک واضح کوئی فیصلہ آئے گا، اس میں غالباً ان کو مایوسی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا فوری طور پر. بالکل ٹھیک ہے. شریلا صاحبہ فرمائیے گا کہ کیا حکومت کی بظاہر جو لیگل ایکسپرٹس ہیں یا لیگل جو ٹیم ہے وہ بھی یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ جو حکومت ہے وہ جو ریلیونٹ ہائی کورٹس ہیں ان کے ڈیسیجنز کو دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ لینا چاہیے، اور خاص طور پہ جو اتحادی ہیں ان سے مشاورت کے بعد یہ معاملہ سامنے آنا چاہیے. تو ابھی جو حکومت نے فوری طور پر اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست نہ دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، یہ اس تناظر میں ہے یا کوئی اور بھی محرکات ہو سکتے ہیں اس کے؟ مجھے آواز نہیں آ رہی. جی آپ کو آواز ٹھیک نہیں آ رہی. چلیں آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں جناب. یہی سوال طاہر نعیم ملک صاحب آپ سے ہوگا. جی دیکھیں، ایک تو اس میں جس طرح سولنگی صاحب نے بتایا 2-3 پہلو ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئینی اور قانونی معاملے سے ہٹ کے جو خلیج ہمارے ہاں تھی اور جو سیاسی تقسیم تھی، پولرائزیشن، عدلیہ ایک کسی بھی معاشرے کا، ریاست کا اہم ستون ہوتا ہے.
اس کے فیصلوں سے یہ خلیج کم ہونی چاہیے. دنیا میں ایسی بھی نظیر ملتی ہے کہ وقت دیا گیا فریقین کو اس طرح کے کیسز میں, آئینی معاملات میں, کہ وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے ذریعے ایک 48 گھنٹے کا 24 گھنٹے کا, کہ تاکہ وہ گیپ برج ہو سکے, اور وہ برج نہیں ہوا. اور دوسرا جو آئینی معاملات ہوتے ہیں, پیچیدہ قانونی معاملات ہوتے ہیں, ان کے اندر فل کورٹ کی ایک روایت رہی ہے. یہ ہمیں یو ایس سپریم کورٹ میں بھی نظر آئی ہے, انڈین سپریم کورٹ میں بھی نظر آئی ہے کہ فل کورٹ, تاکہ کسی فریق کو اعتراض کرنے کا موقع نہ مل سکے. اب فیصلہ ہماری قابل احترام عدلی ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ماضی کی روایت رہی ہے, نظریہ ضرورت کو دفن نہیں کر سکے. ہم ریاست یا معاشرہ وہ ہمیں اس کے آگے بے بس دکھائی رہا. انصاف کے دروازے مکفل رہے جب 12 اکتوبر 1999 کو مارشل لا لگا, اور آج تو آئین کے اوپر دستک کی بات دی جا رہی ہے دروازے پہ. اس وقت گھوڑوں کی چاپیں بھی سنائی دی ہیں, لیکن ایوان عدل کے دروازے مکفل تھے, اور 3 سال بھی دیے گئے. کس کی آپ نے اس کے پوچھ کے دیے. آئین میں ترمیم کا اختیار بھی کیا گیا. مطالبہ کس کا تھا؟ مطالبہ بھی کوئی نہیں تھا. خرد کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا خرد, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. اس سے پہلے جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب, اور جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے, اور اکثریتی بینچ کے ممبران نے پی سی او کے تحت حلف اٹھانے پہ سے انکار کر دیا. پھر پی سی او کے تحت جو لوگ وجود میں آئے جنہوں نے حلف اٹھایا, انہوں نے تو وہ کچھ دے دیا جس سے ہم عالمی سطح پہ ہماری جگ ہسائی ہے. وردی میں الیکشن لڑنے کی بھی اجازت دی. آج انتخابات کروانے کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس وقت وردی میں انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی. اور پھر یہ ہے کہ سیاست میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی. اور پھر ریفرینڈم جو ایک غیر آئینی چیز ہے, اس کو صدارتی انتخابات کے طور پہ متبادل تسلیم کیا گیا. تو یہ جو ہمارا چیکرڈ پاسٹ ہے, یہ اس نظریہ ضرورت کو ہم بے حیثیت کو ہم دفن نہیں کر سکے. اور اس میں جو تالے آزما ہیں, ان تالے آزماؤں کے آگے پہلا بند جو باندھنا وہ عدلیہ کا کام ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں. وہ ہمیں دکھائی دے گیا کہ, اور وہ جو لارجر کوسچن ہے سوسائٹی کے, انصاف تک رسائی ہو یا ہماری سیاست کے سٹرکچرل ایشوز ہوں, ان کے آگے جو گہری خلیجیں ہیں وہ مزید گہری ہوتی رہی ہیں. تو اس وقت جو ملک کے معاشی صورتحال ہیں, اس وقت جو ریاست کو چیلنجز درپیش ہیں, ان چیلنجز کو مد نظر نہ رکھنا, ہم یہ بھی زمینی حقائق چیلنجز پہ بھی بات کریں گے کہ زمینی حقائق کیا ہیں, اور یقیناً عدالتی فیصلہ جو ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے. آغا صاحب, آپ کو اس میں انوالو کروں گا. فرمائیے گا جناب کہ ایک جج صاحب نے جو پہلی سماعت ہے اس پہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا اسمبلیوں کی تحلیل عوامی مفاد کو نظر انداز کرتے ہوئے محض کسی کو سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے کی جا سکتی ہے, جس پر چیف جسٹس نے سوال کا جواب بھی فیصلے کا حصہ بنانے کی یقین دہانی کرائی تھی, لیکن بعد میں اس فیصلے کا حصہ نہیں بنایا گیا. کچھ سوالات ایسے ہیں جو شروع میں جن پہ بات کی گئی تھی کہ ان سوالوں کے جواب کے لیے اس میں تلاش کیا جائے گا, لیکن وہ سوالوں کا جواب نہیں ملے. یہ جو تشنگی ہے, اس تشنگی کو کون پورا کرے گا؟ دیکھیں, جتنی ڈیٹیل ڈسکشن ملک صاحب نے کر دی ہے پاکستان میں فیصلوں کے اوپر, تو میرے خیال میں آپ کے سوال کا جو جواب ہے وہ تو ملک صاحب کی گفتگو کے اندر چھپا ہوا ہے. جی آپ بھی دے دیں. میں اس میں صرف یہ کہوں گا کہ آج ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہو کے 14 روپے یکدم ایک دن میں بڑھ گئے ہیں. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ ایک ملک جس کو سٹیبلٹی چاہیے, جس ملک کو چاہیے, یعنی کہ جس ملک کی ڈیمانڈ ہے, جو آج یہ یعنی کہ جو ہماری زمین ہے, جو ہماری ماں ہے, جو ہمارا ملک ہے, وہ شاید کرائے کر رہا ہے کہ سارے انسٹیٹیوشن اکٹھے ہو کے مجھے بیل آؤٹ کریں, مجھے بچائیں. تو اس میں وہ فیل مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. اور اس کا آپ نے رزلٹ دیکھ لیا ہے کہ جیسے ہی پولرائزیشن بڑھتی ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن, یکدم آپ کی اکانومی آپ کے ہاتھ سے نکلتی ہے. جہاں تک بات ہے آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ کی, وہ بھی مجھے ایک ڈر سا ہے, اللہ نہ کرے میرا ڈر ٹھیک ہو, کہ آئی ایم ایف انتظار ویٹ اینڈ سی کی پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے. 4 دفعہ خبریں چھپ چکی ہے کہ جی ہو گیا تھا, ڈیسیژن نہیں ہوا. وہ بھی بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہم سے, یا یہ قوم جو ہم سے پیسہ مانگ رہی ہے, یہاں پہ وہ 60 ارب روپے 90 ارب روپے جو ہے وہ اپنے الیکشن پہ خرچ کرنے کو تیار بیٹھی ہوئی ہے. ان کی مدد کرنی بھی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں, یہ معاملات ہیں بہت سیریس. کچھ چیزیں کانسٹیٹیوشنل ہوتی ہیں, کچھ چیزیں حقائق ہوتی ہیں, زمینی حقائق ہوتی ہیں.
میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ پاکستانی میری یہ خواہش ہے کہ جس کرائسس سے جو پروجیکٹ عمران لے کر آیا جس سے ابھی تک ہم نکل نہیں پا رہے ہیں بلکہ یہ ایک ایسی دلدل ہے کہ روز ہم اس میں دھستے جا رہے ہیں تو اس کو ہمیں نکالنے کے لیے اداروں کو ہی اکٹھا ہونا ہے انہیں ہی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کچھ فیصلے ملک کے سروائیول کے لیے مناسب ہے کہ نہیں ہے ٹھیک کانسٹیٹیوشن اپنی جگہ پہ اور جہاں تک کانسٹیٹیوشن کی بات ہے 90 دن کی جو باڑ ہے وہ کئی دفعہ ختم ہوئی ہے یعنی کہ بلکہ جیسے کہ ملک صاحب نے کہا ہے کہ نئے بالکل آئین لکھ دیے گئے ہیں جب کسی کو بیل آؤٹ کرنا تھا یہ بات مشرف صاحب کے زمانے کی کر رہے تھے تو کیا نہیں کیا گیا تو تب جب آپ یعنی کہ آئین کو آپ اپنے مطابق پڑھتے ہیں تو اس وقت جب ملک کو ضرورت ہے ایک ایسی سرکمسٹانسز کی جس میں یہاں پہ ایک انوائرمنٹ ایسا ہو کہ انویسٹر آ سکے ملک میں ہم کہہ سکتے اسٹیبلٹی ہو سکے ایک دن میں 14 روپے بڑھا ہے آپ کا ڈالر کیسے بڑھا ہے آپ کے سامنے کیسے بڑھا ہے اور اگر میں آپ کا جو پوائنٹ ہے میں تھوڑا اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں پھر اس کا اثر بھی ہوتا ہے اور یہ جو بھی ریسنٹ ہم نے دیکھا جو جرک آیا ہے اس کا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کنیکشن ہے اس سے بنتا ہے شنیلا صاحبہ مجھے آپ کی طرف جانا ہے جناب یہ فرمائیے گا ہم بات کر رہے ہیں ان فیصلوں کے حوالے سے کچھ تشنگی کے حوالے سے بھی کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات بھی دینا باقی تھے تو ہم تو شروع میں ہی کافی عرصہ پہلے یہ بات کرتے نظر آ رہے تھے کہ جس وقت یہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی تو یہ جو سیاسی قوتیں ہیں اگر یہ آپس میں بیٹھ جاتی ہیں اور جو معاملات ہیں وہ طے ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ادروائز عدالتوں کے پاس جائیں گے اور عدالتیں پھر جب فیصلہ دیں گی تو اس کے بعد بھی سوالات اٹھائے جائیں گے تو عدالت نے تو فیصلہ دے دیا ہے ملک کی سب سے بڑی عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا ہے اب اس فیصلے کے بعد جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں میرا بنیادی سوال یہی تھا کہ ان سوالوں کا جواب کون دے گا جی دیکھیں جو فیصلے ہوتے ہیں نا فیصلے خود بولنے چاہیے فیصلہ ایسا آنا چاہیے جو تمام لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے یہ ایک ایسا فیصلہ آیا ہے جس نے مزید آئینی کرائسس جو ہے وہ پیدا کر دیا ہے مطلب دو فریق ہیں دونوں فریق خوشیاں منا رہے ہیں اور جس وقت یہ بینچ بنا تھا اسی وقت ہی لوگوں کے اندر ایک ابہام پیدا ہو گیا تھا اس چیز کو لے کے کہ فیصلہ جو ہے وہ تقسیم آئے گا یعنی کہ نظر آ رہا تھا کہ کچھ ججز یہ فیصلہ دیں گے کچھ ججز یہ فیصلہ دیں گے پھر جس طرح بینچ جو ہے کبھی ٹوٹ رہا ہے کبھی بن رہا ہے پھر دو ججز جو ہیں وہ اپنے اختلافی نوٹ دے کے جاتے ہیں اور وہ یہ بات کہہ کے جاتے ہیں کہ جی اس کو اختیار نہیں ہے فیصلہ کرنے کا پھر جب ابھی فیصلہ آیا تو اس فیصلے کے اندر جن دو ججوں نے اختلاف کیا انہوں نے انہی دو ججز کے فیصلوں کو اپنے فیصلے کے اندر شامل کر لیا اس نے مزید ابہام پیدا کر دیا کہ کیا یہ فیصلہ 5 رکنی بینچ کا ہے 9 رکنی بینچ کا ہے 7 رکنی بینچ کا ہے تو جو حکومت ہے وہ اپنی تشریح کر رہی ہے ان کا کہنا یہ ہے جی تو حکومت جو ہے انہوں نے اپنی تشریح کر دی وہ کہہ رہی ہے کہ یہ 4-3 کا ہے کیونکہ اس میں جو پہلے 2 والے ہیں وہ بھی شامل ہو گئے دوسرے 2 والے انہوں نے ان کا اختلافی نوٹ شامل کر کے تو یہ 4-3 کا فیصلہ آ گیا ہے اب بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے عمران خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ 3-2 کا فیصلہ تھا 3 نے ہمارے الیکشن کروانے کا کہہ دیا تو اب الیکشن ہوں گے اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ یا تو چیف جسٹس فل کورٹ بنائے فل کورٹ بنا کر وہ مزید اس کی وضاحت کر دے تاکہ عوام کو پتہ چل جائے کہ فیصلہ اصل میں آیا کیا ہے جو اکانومی کی جو آج ہم نے دیکھا ہے ڈالر کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں میں ایک ابہام پیدا ہوا کہ الیکشن ہونا ہے نہیں ہونا سیاسی جماعتوں نے تیاری کرنی ہے نہیں کرنی حکومت کا اپنی جگہ پہ فیصلہ بالکل درست ہے کہ ہم نظر ثانی کے لیے کیوں جائے کیونکہ انہوں نے اپنی تشریح کر لی ہے اب اگر اپوزیشن ہے وہ جائے گی تو مزید سامنے آ جائے گا اور دیکھیں 90 دن والے جو انتخابات کو لے کے بات ہو رہی ہے تو بہت سے معاملات پہلے بھی طے کی گئی پورا کانسٹیٹیوشن پرویز الہی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے کانسٹیٹیوشن کے اندر چینجز کر دی گئی تھی تحریک عدم اعتماد کے اندر ووٹ ڈالنا ہے نہیں ڈالنا اس میں بھی اپنے فیصلوں کے ذریعے کانسٹیٹیوشن میں چینج کر دیا گیا تھا تو میرا خیال ہے کہ فیصلے بالکل واضح نہیں ہیں ہم جیسے لوگ بھی ابھی تک اس ابہام میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا فیصلہ 3-4 کا ہے فیصلہ 3-2 کا ہے فیصلہ 9 رکنی کا ہے 7 رکنی کا ہے 5 رکنی کا ہے تو جب تک فیصلہ کلیئر نہیں ہوگا واضح نہیں ہوگا شنیلا صاحبہ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ 90 دن کا فیصلہ تو آ گیا اور یقیناً کانسٹیٹیوشن میں بھی یہی لکھا ہے اور اس کی تشریح بھی کر دی گئی تو جو ڈیجیٹل سینسز ہو رہا ہے اب 2 صوبوں میں انتخابات ہونے ہیں اور پورے ملک میں ڈیجیٹل سینسز ہونا ہے اب وہ شروع ہو چکا ہے تو اگر تو یہ انتخابات ہو جاتے ہیں اور ڈیجیٹل سینسز یقیناً جب ہوگا اس کے بعد پھر حلقہ بندیاں بھی ہوں گی
تو پھر وہ جو لوگ جس میں اگر یہ الیکشن ہو جاتا ہے اور الیکشن کے بعد پھر لوگ کورٹ میں چلے جاتے ہیں کہ جی اب یہ جو نئی حلقہ بندی ہے اس کے مطابق الیکشن کرائیں، تو پھر یہ جو ساری ایکسرسائز ہے اس کی پھر پروڈکٹیوٹی کیا ہمیں نظر آئے گی؟ تو یہ بھی سوال جو ہے وہ کافی گردش میں پوچھا جا رہا ہے، تو اس کا بھی کوئی جواب پھر کہاں سے تلاش کیا جائے؟ یاسر جی، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم اپنے پروگرام میں بار بار یہ بات ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں کہ مرزا جو فلنگی صاحب نے یہ مردم شماری ہو رہی ہے پوائنٹ شروع میں اٹھایا تھا اور اس کے بعد پھر مسلسل اس پہ بات ہوئی ہے. صحیح بات اس پہ ہوتی رہی ہے کہ مردم شماری ہوگی، اس کے بعد حلقہ بندیاں ہوں گے، پھر آپ کے انتخابات جو ہیں وہ ہونے چاہیے. اگر آپ کے 2 صوبوں کے اندر جو ہے آپ نے انتخابات کروا دیے پرانے حلقہ بندیوں کے بعد، تو انہی صوبوں کے اندر آپ کے قومی اسمبلی کے انتخابات جو ہیں وہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہوں گے، اور آپ کی سارا جو کانسٹیٹیوشن کا جو وہ کنسٹیٹوئنسیز کا سیٹ اپ ہے وہ بگڑ جائے گا. تو اس وقت پھر کیا جواب دیا جائے گا؟ اور اگر ہم صوبوں میں کروا لیتے ہیں ان دونوں صوبوں کے اندر الیکشن اور پھر بعد میں ہم کہیں کہ نہیں ان صوبوں میں نئی حلقہ بندیوں کے تحت کروایا جائے، تو پھر جو 90 ارب روپیہ اس عوام کا خرچ ہوگا اس کے لیے جواب دہ کون ہوگا؟ تو بہتر یہی ہے کہ جو آپ نے ملک کو اندر اگر سٹیبلٹی لانی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ پوری قوم یکجا ہو اور ایک انتخابات ہوں اس کو مانے جائے، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ صوبوں کے اور وفاق کے انتخابات ایک ہی تاریخ کو کروائیں. دیکھیں انڈیا کی جب ہم بار بار بات کر لیتے کہ جی انڈیا کے اندر جو ہے ہر وقت انتخابات ہوتے رہتے، کبھی ایک اسٹیٹ میں ہو رہے کبھی دوسری اسٹیٹ میں، تو وہاں پہ ہوتا بھی یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے پاس سارے اختیارات چلے جاتے ہیں نگران حکومت والے. ہمارے ملک میں اندر یہ نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن میں کہ نگران حکومت ہوگی، پھر ہمارے یہاں پہ الیکشن کمیشن لیکن انڈیا میں تو 2026 تک حلقہ مانا نہیں بندیوں پہ جاتا. بھی جی حلقہ بندیوں پہ بھی تو انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے نا، ماں سوائے مقبوضہ کشمیر کے وہاں کئی حلقہ بندیاں بھی جو ہے وہ چینج نہیں ہوگی کیونکہ سینسس نہیں ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی مثال بار بار نہ دی جائے. ہر ملک کی اپنی گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے اور اس کو دیکھا جائے، اس کے مطابق فیصلے کیے جائے، عدالتوں کے چکر نہ لگے، اس سے بچت ہو جائے ہماری. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو شامل کرتے ہیں. سر فرمائیے گا فیصلہ ہے اس سے کل سے اگر آپ دیکھیں تو مین سٹریم میڈیا پہ بھی بات ہو رہی ہے، پرنٹ میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، تو لگتا ہے ایسے کہ جیسے ابہام ابھی باقی ہے، ابھی کچھ کلیئرٹی نہیں ہے. تو اب کلیئرٹی کو مزید سیکھ کرنے کے لیے کون سا ایسا فورم ہوگا جہاں پہ جایا جائے گا؟ اور حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے کیا اسی تناظر میں کیا ہے یا حکومت کسی جو ہائی کورٹس ہیں ان کے فیصلے کی منتظر ہے؟ اصل میں آپ کوئی ایسی بات تو کہہ نہیں سکتے کہ جو ہر بات کا ہر سوال کا شافی جواب ہو. صحیح، یہ ممکن نہیں ہے اس سچویشن میں. لیکن جو آپ کے جو 2-3 سوال ایک ساتھ آئے، پہلا سوال کہ اس سوال کا جواب کون دے گا؟ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ اس سوال کا جواب پارلیمنٹ دے گی. پارلیمنٹ دے گی. کیسے؟ ٹھیک، بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ اور اس کے بعد سینیٹر عرفان صدیقی، ان تینوں نے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ایک ہی بات کہی ہے. جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک ادارہ جس کے سپرد ہم اپنے تنازعات کا فیصلہ کرتے ہیں اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. اوکے، ہے نا؟ کیا تقسیم ہے؟ ایک جج دوسرے جج کو کیا کہہ رہا ہے؟ انتظامی معاملات کیا ہیں؟ ان معاملات کے اثرات قومی زندگی پر کیسے مرتب ہو رہے ہیں؟ سیاسی استحکام پہ کیسے مرتب ہو رہے ہیں؟ اقتصادی استحکام پر کیسے مرتب ہو رہے ہیں؟ جو ابھی آغا صاحب نے بھی اور سب نے بات کی، خنیلہ نے بھی بات کی، کیسے مرتب ہو رہے ہیں؟ اگر یہ مسلسل 30-40 برس سے یہ سارا سفر جو ہے یہ خرابی کی طرف جانے والا ہے تو پھر اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ یہ میں خود قانون سازی لے کے جاؤں گا پارلیمنٹ میں، اس پر بات کریں گے. تو اب یہ لگتا ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. پھر میرا ضمناً سوال یہ ہوگا کہ اگر پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو پی ٹی آئی جو وہ تو انتظار میں ہے اور بار بار کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے مہربانی کر کے استعفے نہ قبول کیے جائیں اور ہمیں کسی طریقے سے دروازے کھول لیں پارلیمنٹ کے، ہمیں جانے دیں. چلیں سینٹ میں تو وہ ہیں لیکن قومی اسمبلی پہ آ جاتے ہیں، تو پھر کیا پی ٹی آئی کے ساتھ مشاورت کریں گے؟ ذرا ایک طرف رکھیں پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی کو تو اپنے کرموں کا حساب دینا ہے اس معاملے میں. اچھا، اور وہ سامنے آ گیا ہے. راجہ پرویز اشرف صاحب نے دن کی روشنی دکھا دیا پی ٹی آئی کو. لیکن یہ جو معاملہ ہے نا، اس معاملے میں اب ڈیسیجن ہونا ہی ہونا ہے، خاص طور پر اس کے بعد جب ایک اچانک ایک بینچ تبدیل ہوا اور اس کے بعد پھر سوالات پیدا ہوئے اور یہ چیزیں آگے بڑھ گئیں. اس کے نتیجے میں یا تو یہ ہوگا کہ وہاں ہمیں ایک نیا منظر نظر آئے گا، بدصورت منظر، یا یہ ہوگا کہ کچھ ایسے ایلیمنٹ
جو قومی معاملات کے بارے میں فکر مند ہیں، جیسے بلاول بھٹو زرداری کا میں نے آپ سے ذکر کیا، جیسے سینیٹر عرفان صدیقی کا میں نے ذکر کیا، تو لہٰذا ایک نئی سوچ پنپ رہی ہے، اور یہ جو اس نئی سوچ کے تحت آپ کو یہ معاملات طے کرنے ہیں، اس لیے کہ آپ ریاست کے کسی بھی معاملے کو شترے بے مہار کی طرح نہیں چھوڑ سکتے، کوئی قاعدہ قانون ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ جب جس کا دل چاہے وہ آئین لکھ دے، جب جس کا دل چاہے وہ ہمیں یہ بتائے کہ آپ کو یہ معاملات کیسے طے کرنے ہیں، اس لیے کہ آپ بہت پڑھے لکھے ہیں. ہم کم پڑھے لکھے ہوں گے لیکن آپ پہلے اپنا ہاؤس تو ان آرڈر کریں، ہاؤس ان آرڈر ہے نا. تو یہ ہونا ہی ہونا ہے. ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے وقت سے پہلے مٹھائی کھا لی ہے. یہ فیصلہ کہ اس فیصلے میں کہیں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ 90 دن میں آپ نے الیکشن کرانے ہیں. دوسری بھی صورت بتائی گئی، اس میں یہ کوئی نہیں لکھا گیا. یہ تسلیم کیا گیا کہ آئین کے تحت 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن فیصلہ یہ نہیں کہہ رہا، یہ حکومت کو پابند نہیں کر رہا کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کرانے، اس لیے حکومت ریویو میں نہیں جا رہی. ٹھیک ہے. مرزا سولنگی صاحب، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا. ہم آپ سے یہ سوال پوچھ لیتے ہیں کہ جو ابھی صورتحال ہے پی ٹی آئی، جی میرا مرزا سولنگی صاحب کو آواز نہیں آ رہی. آغا صاحب آپ کی طرف سے آتا ہوں. جی یہ فرمائیے گا کہ جو پی ٹی آئی ہے، خاص طور پہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی جو سوال پوچھا ہے، اب پی ٹی آئی کی مشاورت کا جو عمل، ممکن عمل یہ شروع ہوتا ہے مستقبل قریب کے اندر، تو پی ٹی آئی کیا اس کا حصہ بن سکتی ہے یا بنے گی؟ دیکھیں اپنا فواد چودھری نے کہہ دیا کہ ہمیں آنے دیں، عدالت آئے بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ میں. وہ تو نیب چیئرمین بھی چلے گئے. میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ انگریزی کا محاورہ ہے نا، انف از انف. میرا خیال ہے کہ آپ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں وتھ دینا. میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو وتھ نہ ہی دی جائے. بہت تماشا کر لیا انہوں نے پارلیمان کا، بہت تماشا کر لیا انہوں نے اداروں کا، جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا. آج ہم دے رہے ہیں اپنا، یعنی کہ اپنا عدالت اپنا خود کہہ رہے ہیں کہ آئے ہمیں گرفتار کر لیں. آج گرفتاریاں دے رہے ہیں، کل جا کے وہ اپنا کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں بیل دے دیں. کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیٹھنا ہے نیشنل اسمبلی میں، کبھی کہتے ہیں نہیں بیٹھنا ہے، کبھی کہتے ہیں ہمیں ہمارے استعفے قبول کیوں نہیں کیے جا رہے، کبھی کہتے ہیں کیوں کر لیے گئے ہیں. یار بہت ہو گیا، انف از انف. اب جیسا ہے ویسے ہی کی بنیاد پہ. ہاں کیا خیال، مجھے ایک بات بتائیں کہ پارلیمان کے باہر بیٹھ کے اپنا پولیٹیشین یا پولیٹیکل پارٹیز بات نہیں کر سکتی ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتی ہیں؟ بہت اچھا. اگر عدالت سے باہر، پارلیمان کے تو اندر نا، نہیں پارلیمان سے باہر بیٹھنا. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے حصہ نہیں ہوتی، پارلیمان کے اندر ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی ہے. لیکن جب بھی اگر آل پارٹی کانفرنس بلائی جاتی ہے یا جب بھی کوئی ایک کنسنسس لیا جاتا ہے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، پارلیمان کے باہر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. میں تو پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اے پی سی میں ہم بہت لیٹ کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ اے پی سی کیوں نہیں بلائی جا رہی ہے، گورنمنٹ بہتر جانتی ہے. بلکہ اے پی سی کا تو وینیو بھی میرا خیال ہے فائنلائز ہو گیا تھا. اے پی سی کو بلانا چاہیے، اسمبلی ہوگا، سو بسم اللہ آئے، پی ٹی آئی آگے بیٹھے اے پی سی میں، اور جو اس نے اس کا خیال ہے کہ بات کا اس نے کرنی چاہیے، کوئی ریزالو کرنا چاہیے، وہ کرے. لیکن اب جو پارلیمنٹ میں ہو گیا وہ ہو گیا. جو لیڈر آف اپوزیشن ہے اب اس کے اوپر جو ہے وہ گھوڑے دوڑانے کی کوشش نہ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے جی، گھوڑے دوڑانے کی کوشش نہ کریں. جناب دوسرے موضوع کی جانب ہمیں بڑھنا، اور دوسرا موضوع ہے گراؤنڈ ریالٹیز کے حوالے سے. گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں جو اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے معزز پینلسٹ بھی بیان کر رہے تھے. ڈالر کے ریٹ کے اندر جو انکریز ہے، اسی طریقے سے آئی ایم ایف کے ساتھ بڑھتے معاملات، لیکن اس میں کوئی حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا. پاکستان کی اکانومی کو چیلنجز ہیں. آج بھی بجلی کے نرخوں کے بڑھانے کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں جس پہ نیپرا کی کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو ایسے سلسلے کے اندر پھر جب الیکشنز کی بات ہوتی ہے تو پھر جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کریں تو گراؤنڈ ریالٹی میں نہ صرف معاشی مشکلات آتی ہیں بلکہ امن عامہ کا جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے بھی آتی ہیں. فوج ایک تو انگیجڈ ہے آپریشنز کے اندر، فوج ایک انگیجڈ ہے ڈیجیٹل سینسس کے اندر. تو کیا وہ جو مطلوبہ تعداد ہے سیکیورٹی فورسز کی جو کہ ریکوائرڈ ہوگی الیکشنز کروانے کے لیے، کیا وہ میسر ہوگی؟ کیا وہ فنڈز جو کہ اویلیبلٹی جن کی درکار ہوتی ہے 45 بلین سے 50 بلین روپیز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو کیا اس معاشی مشکل کے دور کے اندر وہ بھی اویلیبل ہو سکیں گے؟ تو کچھ گراؤنڈ ریالٹیز کے حوالے سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں. جی مرزا سولنگی صاحب، سر میرا آپ سے سوال یہ فرمائیے گا کہ موجودہ آئینی، قانونی، سیاسی، سلامتی اور مالی مشکلات کی موجودگی میں کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے؟ آپ کے ان تمام سوالات کا جواب اگر مختصر ترین ہو تو وہ نفی میں ہے. سیاسی
आइनी, कानूनी, सलामती के और मुआशी तमाम जो अनासर हैं वो ये कहते हैं कि मुल्क इस अयाशी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर आज आप इलेक्शन का ऐलान करें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कि अप्रैल के अंदर ये इलेक्शंस होंगे, इसका मतलब ये होगा कि इलेक्शन की मुहिम आज शुरू होगी और वो अप्रैल में इंतखाबात पर ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि चंद ही माह बाद यानी अक्टूबर में आपको अगले इलेक्शन कराने हैं, क्योंकि अगस्त में कौमी असम्बली की मियाद ख़त्म होगी और साथ ही बलूचिस्तान और सिंध असम्बलियों की मियाद भी ख़त्म होगी। जो मुआशी सूरत हाल आपने बताई है, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे और जो मेहमान हैं उन्होंने भी गुफ्तगू करनी है। लेकिन आज 300 बेसिस पॉइंट का जो इंटरेस्ट रेट है उसमें इजाफा हुआ है। हम मुआशी तकरीबन डिफ़ॉल्ट के करीब खड़े हैं। आज ही जो रिपोर्ट आई है टेररिज्म के हवाले से वो ये है कि इस साल में पिछले माह जो फरवरी का था उसमें सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं और वो पूरे मुल्क में हुए हैं, जिनमें कराची का एक बहुत ही अलमनाक वाक़या जो है वो भी शामिल था। तो ये जो हालात हैं कि खुद अदालत उज़्मा से जो फैसले आए हैं वो कोई वाज़े नहीं है, मुबहम है। तो इन हालात में मुझे तो डर ये है कि हम आइन का जो आर्टिकल है 235 फाइनेंशियल इमरजेंसी का, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसमें इस तरह की अयाशी का मुल्क हरगिज़ मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आइनी तौर पर भी मैं कई बार आपके प्रोग्राम्स में आपको बता चुका हूं कि आइन के अंदर सिर्फ ये आर्टिकल नहीं है 90 दिन में इंतखाबात का, इसके अंदर 218(3) भी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो यकीनी बनाए कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात होंगे। अब क्योंकि आइन के आर्टिकल 224 में तरमीम करके निगरान हुकूमतों का निज़ाम लाया गया है, तो इस वक्त अगर आप इलेक्शन अप्रैल में कराएंगे तो मरकज़ में निगरान हुकूमत कायम नहीं है जो असरअंदाज हो सकती है। इसी तरह से दो बड़े सूबों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अप्रैल में इंतखाबात के बाद हुकूमतें जो बनेंगी वो बहुत ताकतवर होंगी और मुल्क के जो वोटर्स हैं उनका 80% इन दो सूबों में रहता है। तो अगर ये वहाँ पर सूबाई हुकूमतें बनेंगी तो वो कौमी असम्बली के इंतखाबात पर असरअंदाज होंगी, लिहाजा इलेक्शन कमीशन आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता। इसलिए और वजूहात के अलावा ये ज़रूरी है कि तमाम जमातें इत्तफाक करें कि एक ही दिन इलेक्शन हो जब पार्लिमान की मियाद पूरी होगी अगस्त में और अक्टूबर में वक्त पर इंतखाबात हो जाए। अल्लाह करे कि हम फाइनेंशियल इमरजेंसी में ना जाएं। अल्लाह करे कि हम फाइनेंशियल इमरजेंसी में ना जाएं। यकीनन आपने जो तस्वीर दिखाई वो भयानक भी है, लेकिन उसके साथ साथ वो ग्राउंड रियलिटीज़ की तस्वीर कशी भी कर रही है। शरीला अमार साहिबा फरमाइएगा, तरफ आते हैं जनाब। जो इस वक्त ख़ास तौर पे माशी मुश्किलात का दौर चल रहा है, इन्फ्लेशन देखें तो कह रहे हैं कि जी 34% से भी बढ़ने की उम्मीद है, ये खदशा जाहिर किया जा रहा है। जिस तरह से मुर्तज़ा असलंगी साहब ने बात की, एक ही दिन के अंदर 300 बेसिस पॉइंट तो एसपीपी डिस्काउंट रेट जो है वो अचानक से 20% हो गया है, जो यकीनन इन्फ्लेशन के बढ़ने की एक बहुत बड़ी और दलील भी है। तो इन सारे हालात के अंदर फिर हम 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात के मुतहम्मिल हो सकते हैं, और उसके अंदर फिर ये भी बता दीजिएगा कि जो भी पार्टी उसमें जीतती है और जो हारती है फिर उनका जो मौक़िफ़ होगा वो इस हवाले से क्या होगा। क्या जो जीतने वाला है वो फिर जो उसके पास इख्तियार आ जाएगा उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जिस तरफ सोलंकी साहब ने इशारा किया, फिर वो जनरल इलेक्शंस के लिए अपनी रास्ता हमवार नहीं कर पाएगा? देखिए यासिर, मैं शुरू दिन से इस चीज के हक में हूं कि इलेक्शन को अपने वक्त पे होना चाहिए, अर्ली इलेक्शन नहीं होने चाहिए, चाहे वो वफाक के हो चाहे वो सूबों के हों। इमरान साहब के लिए अपनी ईगो से ज्यादा कोई चीज भी अहम नहीं होती है, और उनको सिर्फ इस चीज का कि मैं तो 10 साल मंसूबा बना के आया था और मैंने 10 साल इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करनी थी, मुझे कैसे आईनी तरीके से हटा दिया गया। तो उन्होंने हर गैर आईनी काम करना शुरू कर दिया इस हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए, किसी तरह उनको इलेक्शन मिल जाए। और कुछ जाहिर उनके अपने करप्शन के केसेस भी थे, उनको ये था कि एहतसाब का भी डर था कि जाहिर है जो अब हुकूमत आ गई है वो मेरे खाते सारे खोलेगी और अवाम के सामने मेरी करप्शन भी आएगी। तो आपने एक असेंबलियां जो दो तोड़ी गई हैं जिसके बारे में लोगों ने आपको मना भी किया, आपके अपने
जो परवेज इलाही साहब थे, बार बार उन्होंने आपको मशवरा दिया, तो क्या इमरान खान साहब को कुछ हासिल हुआ? अभी तक उससे हासिल तो कुछ नहीं हुआ। उन्हीं 2 सूबों में इलेक्शन होने जाएंगे, अगर 90 दिन का वो मान ली जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मान के इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की तरफ जाती है और वो दोबारा उसमें आ जाते तो स्टेटस को ही होगा ना। उन्होंने क्या उससे हासिल कर लेंगे? कुछ भी नहीं हासिल करेंगे। फिर उसके बाद ये होता कि अगर वफाक के इंतखाबात होते और उस वक्त पीटीआई जो है फिर हार जाती, चाहे अपने उसी सूबे में होगी, तो फिर वही सारी सिचुएशन दोबारा होगी। असल मसला तो इमरान खान साहब को वजीर आजम बनाना ना, उनको सूबाई हुकूमतों से कुछ लेना देना नहीं था। माशी सूरत हाल आपकी हमेशा कनेक्ट करती है स्टेबिलिटी के साथ। जब से ये हुकूमत आई है इसको स्टेबल नहीं होने दिया जा रहा, कोई ना कोई आईनी कानूनी रखने इसके रास्ते में डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो IMF है वो भी ट्रस्ट नहीं कर रहा। जब आपके मुल्क के वो इस तरह के हालात देखेगा कि एक अपोजिशन की जो पार्टी है वो कभी धरना दे रही है, कभी वो असेंबलियां तहलील कर रही है, कभी वो जेल भरो की तहरीकों के पीछे जा रही है, तो वो फिर अब पैसे देते हुए सोच रहे होते हैं। फिर उनको अगर ये लग रहा हो कि आगे इमरान खान की हुकूमत अगर आना है तो पता नहीं वो जो हमने इनके साथ मुआहिदा किया कि उसको पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर जो आपके ब्रदर ममालिक आपके साथ नाराज थे इमरान खान की वजह से, उनकी पॉलिसीज की वजह से, वो इस हुकूमत की मदद करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर उनको ये लग रहा हो कि अच्छा वाकई अर्ली इलेक्शन होते हैं, जो महंगाई का तूफान आया, कहीं उसका फायदा इमरान खान साहब को होता है और वो पावर में वापस आते, तो फिर क्या होगा? फिर ये तबाही की तरफ ये मुल्क जाएगा, हमारे पैसे फंस जाएंगे। तो सवालात बेतहाशा हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं है। तो बेहतर यही है था जो अगर इमरान खान साहब अपनी ईगो को साइड पे रखते, मुल्क का सोचते, तो वो उन्हीं 2 असेंबलियों को चलाते या वफाक में हुकूमत चलती, कुछ स्टेबिलिटी आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमी की आती, अक्टूबर में इलेक्शन हो जाते। अब आप अप्रैल का रोला डाल रहे, 3-4 महीनों के बाद अक्टूबर के इलेक्शन शुरू हो जाएंगे। तो एक कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत थी। इमरान खान साहब सियासी मेच्योरिटी अपने अंदर लाते, जो हम बार बार उनसे, पता नहीं हमारी खुश फहमी है कि हम बार बार उनसे एक दरखास्त कर रहे होते हैं, उनको ये कहते हैं कि जी आप सियासी मेच्योरिटी दिखाएं, सियासी मेच्योरिटी दिखाएं, लेकिन वो शख्स अपनी ईगो से आगे देखने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर इलेक्शन हुए तो ये इलेक्शन जो है उसी तरह फिर अदालतों में जाएंगे और हम अदालतें ही खेलते रहेंगे, अवाम के पैसे, टैक्स पे के पैसे जाया करते रहेंगे और $1-1 अरब के लिए हम IMF की मिन्नतें करते रहेंगे। 40 साल रिकॉर्ड टूट गया है इस मुल्क के अंदर महंगाई का। प्लीज इस मुल्क की गरीब अवाम के लिए भी सोचे, लोअर मिडिल क्लास के लिए भी सोचे। जो हमारी इशराफिया है उनके पास तो बहुत पैसे अपने अल्लाह तल्लों के लिए, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो हम जैसी मिडिल क्लास फैमिली है उनको बहुत फर्क पड़ रहा है इस महंगाई से। तो सियासतदानों को अब अपनी अना से निकल के सोचना होगा इस अवाम के लिए, वरना ठीक है अदालतों में रुलते रहे, सड़कों के ऊपर रुलते रहे, फिर इस अवाम का अल्लाह हाफिज है। ठीक है जी। डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, खान साहब फरमाते हैं कि जी 90 दिन के अंदर दोनों सूबों के इंतखाबात कराएं जो अगले 5 साल की मुद्दत के लिए होंगे। तो खान साहब से पूछने वाले ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि खान साहब आज आप 90 दिन के इंतखाबात, 90 दिन के अंदर इंतखाबात दोनों सूबों में करवाने के लिए जो काविशें कर रहे हैं और जिसके लिए आपने जेल भरो किसी नाकाम जो है वो तहरीक चलाई, तो ये बताएं कि ये आपने दोनों सूबों की सूबाई असम्बलियाँ तहलील क्यों करवाई थी, मकसद क्या था इसका? और मैं समझ रहा था कि जब सुन रहा था सोलंकी साहब बड़ी तफसील से रोशनी डाल रहे थे, तो काश इमरान खान साहब फैसला करते वक्त ये सारे पहलू मद्देनज़र रखते हैं। देखिए जो लीडर होते हैं उन पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती, उन्होंने सिर्फ अपने सियासी कैरियर को, वक्ती सियासी मफाद को नहीं देखना होता, रियासत के मफादात, आम आदमी की ज़िंदगी में मुश्किलात में इसमें इजाफा होगा या नहीं होगा, इसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए, इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर मेरी अदालत में पेशी है तो जो बच्चे स्कूल से घर आ रहे हैं, जो मरीज़ अस्पताल जा रहे हैं, उनको कोई दुश्वारी ना हो। लेकिन ये जो रेकलेस बिहेवियर है ये भी इस वक्त मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पेशी पे तो उन्होंने कह दिया कि मुझे अब ना बुलाएं तो बेहतर है, आपको पता नहीं है मुझे खतरा है। हाँ, और हम मगरिब की मिसालें भी साथ देते हैं कि मगरिब में ऐसा होता है वैसा होता है। तो इससे कतई नज़र मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त एक ही हल बताया जा रहा है कि इंतखाबात, दुरुस्त है कि इंतखाबात का वक्त है, लेकिन इंतखाबात किस तरतीब से होंगे और इलेक्शन ईयर में उसके लिए एक बजट में रकम तफवीज़ की जाती है, डिजिटल सेंसस है, उसमें जो रूनुमा हो रही हैं तब्दीलियाँ, उसकी निस्बत से नई हल्का बंदियाँ होंगी। और फिर पाकिस्तान एक फेडरेशन है, अगर वो नई हल्का बंदियाँ नहीं होती, अगर आबादी में कमी बेशी को जो है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, तो फिर छोटे सूबों का हम पे एतराज़ होगा। तो ये सारे पहलू जो हैं आपने मद्देनज़र रखने होते हैं। और इस वक्त रमज़ान भी आना है, तो इक़्तिदार में आपको ऑलरेडी आपकी 2 सूबों में हुकूमत थी
اور آپ نے عجلت کا مظاہرہ کیا اور اس کے بعد یہ ہو گیا، اب آپ بے یقینی کا شکار ہیں. تو یہ جو ہے بچگانہ فیصلے، ان سے ملک کو ہم پہلے ہی 1971 کا ایک مومنٹ ہے کہ جس کے اندر ایسی پولرائزیشن تھی اور تمام فریقین یہ اس میں اس وقت ریاست کا نہیں سوچ رہے تھے. اور ڈاکٹر فاروق عادل صاحب ہمارے سینئر ہیں، انہوں نے بڑی تفصیل سے بھی لکھا ہے، اس کی ہمیں کیا قیمت ادا کرنی پڑی. آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوم اس سے بڑی غلطیاں دہرانے پہ تلی ہوئی ہے. یہ بھی ایک اپنی سطح کا ایک المی ہے. عام آدمی روٹی روزی کے لیے پریشان ہے. ویسے یہاں پہ آپ نے عام آدمی کی بات کی اور اکثر آپ عام آدمی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو عام آدمی کو آپ ہی کی توسط سے آپ یہ کیوں نہیں بتا دیتے کہ یہ جو 45 ارب روپیہ لگنا ہے جو ایک دفعہ انتخابات میں لگنا تھا، جسے عام انتخابات کہتے ہیں، یہ اب خان صاحب کی وجہ سے لگنا ہے اور آپ ہی کی جیب سے جانا ہے، کسی انڈیویجول کی جیب سے جو حکومت پہ بیٹھا ہے اس کی جیب سے تو نہیں جائے گا. یہ تو ایکسچیکر کی منی ہے، یہ تو کس کی؟ عوام کا، پبلک منی ہے. دیکھیں وہ عوام کلیئر ہے. جیل بھرو تحریک میں نے لوگوں سے عام سطح پہ، چائے سے، کھوکھے ہوئے، موچی سے، نائی سے، سب سے پوچھا، کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. اور ہمیں نظر آیا کہ زبردستی وہ ایک فوٹو سیشن وہاں ہوا. تو لوگ لا تعلق ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حکومت کے ساتھ ہیں یا اپوزیشن کے ساتھ ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میرے ایشوز کے اوپر فوکس نہیں کیا جا رہا. میرے ایشوز سیاسی جماعتوں کے لیے، اوپر والے لوگوں کی لڑائیوں کے لیے اہم نہیں، جو کہ اہم ہونے چاہیے. اور وہ کیوں اہم نہیں ہے کہ وہ بڑے اس عمران خان صاحب کی زبان پہ وہ نہیں آتے. اور جو آپ اشارہ، تو عام آدمی سے پہلے میں یہ پوچھوں گا کہ جو اربوں روپے کی ہمیں نوید سنائی گئی کہ یہ میراتھن ہوا ہے، ٹیلی تھون ہوا ہے اور یہ جو متاثرین سیلاب کے لیے اتنے جمع ہو گئے، اس کی بھی ذرا بیلنس شیٹ دکھا دی جائے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے. ابھی فوکس کس چیز پہ ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں دل دکھتا ہے جو سولنگی صاحب نے یہ فگر بتائے کہ ہمیں پی آئی اے کا، اسٹیل مل کا، وابڈا کا، ریلوے کا اور خسارے والے اداروں کا، بڑے اداروں میں ہم جو ٹیکس پیئر منی انجیکٹ کر رہے ہیں، کس طرح ہم اس خسارے کو کم کریں اور عام آدمی کو ریلیف دے سکیں. اس کی طرف ہماری ڈیبیٹ ہونی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے. اور جو پرائم منسٹر کا ایک آیا ہے پورا پلان ہمارا آسٹیرٹی کا، سادگی کا، کفایت جاری کا، اس پر صوبائی سطح پہ اور سیاسی جماعتوں کے اندر اتفاق ہونا چاہیے. اتفاق ہونا چاہیے. لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اب ہمیں انتخابات کی تیاری کرنی ہے. انہوں نے بالکل مہنگائی کی بات نہیں کی، انہوں نے پاکستان کو جو مشکلات درپیش ہیں اس پہ بات نہیں کی. اس پر مزید بھی بات کریں گے. یہاں پہ اذان بریک ہے، اذان بریک سے واپس آئیں گے تو ٹاپک کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ویلکم بیک ٹو پروگرام باخبر. جناب ہم بات کر رہے تھے پاکستان کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے، گراؤنڈ ریالٹیز کے حوالے سے، معاشی چیلنجز، سیاسی چیلنجز، سلامتی کے چیلنجز بھی ہمیں درپیش ہیں، اور اس کے ساتھ پھر 90 روز کے اندر انتخابات بھی ہیں، اور خان صاحب کا جو اعلان ہے وہ یہ ہے کہ جناب اب انتخابات کے حوالے سے تیاری کریں. آغا صاحب، خان صاحب تو کسی اور طرف جا رہے ہیں، وہ تو نہ وہ انفلیشن پہ بات کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں تو تنقید کرتے ہیں، لیکن وہ عام آدمی کے پرسپیکٹو سے بات نہیں کرتے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے الیکشن کرا دو، میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کیا واقعی الیکشنز ہو جانے سے 90 روز کے اندر پاکستان کے معاشی، سلامتی، داخلی جو بھی مسائل ہیں سارے حل ہو جائیں گے؟ پہلے تو بات ہے کہ الیکشن سے جانے سے پہلے وہ پہلے کہیں گے کہ چیف الیکشن کمیشن چینج کرو، میں نے اس کے لیے الیکشن ہی نہیں کروانے. اچھا، پہلے تو وہ یہ کہیں گے، اس کے لیے بھی وہ کورٹ میں جائیں گے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کے بعد الیکشن اگر ہو بھی گئے اور وہ نہ جیتے بھاری اکثریت سے، 2/3 میجورٹی سے نہ جیتے، تو پھر وہ کہیں گے میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. پھر کیا کریں گے آپ؟ پچھلی دفعہ بھی سیٹیں جو تھی وہ 62 سے 84 تک لے گئے، پھر بھی وہ خوش نہیں تھے. انہوں نے کہا 115 دو، پھر بھی وہ خوش نہیں تھے. انہوں نے کہا مجھے 147 کیوں نہیں دی ہیں. تو چھوڑیں اس بات تو کہ میرے خیال میں پیچھے نہ ہی ہم جائیں، آگے چلیں. میں عمران خان کو ہمیشہ سے ایک ہٹ مین سمجھتا ہوں، تو اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں کہ پاکستان کو کیا نقصان ہو رہا ہے. دیکھنا تو ہم لوگوں نے کہ پاکستان کو کیا نقصان ہو رہا ہے. ٹائم بہت کم ہے. میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں کہ اکانومی آپ کے کل کے ایک ڈیولپمنٹ کے ساتھ کہاں پہ آج کھڑی ہے وہ آپ نے دیکھ لیا 24 گھنٹے میں. آپ کو یاد ہوگا، میرے دوستوں کو بھی یاد ہوگا کہ میں نے مئی 2020 میں ریکویسٹ کی تھی اسی پروگرام میں بیٹھ کے کہ حکومت کو فائنانشل ایمرجنسی پہ چلے جانا چاہیے. 1 سال پہلے ہم نہیں گئے. 22 میں سوری ہم نہیں گئے، کیونکہ فائنانشل ایمرجنسی میں جانے میں سب سے بڑا ہٹ پڑتا ہے اشرافیہ پہ، سب سے بڑا ہٹ پڑتا ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے 5 لاکھ روپے جن کی پینشن ہے، 15 لاکھ روپے سیلریز ہیں، 11 لاکھ روپے ان کے بل ہیں میڈیکل کے. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان فائنانشل ایمرجنسی پہ جائے، نہیں جانے دیا انہوں نے. آج وہی بات تھوڑی دیر پہلے سولنگی صاحب نے کی کہ خدا نہ خاصہ میں فائنانشل ایمرجنسی کی طرف نہ جانا پڑے. ہم نے 11 مہینے ضائع کیے ہیں. جو فیصلے ہمیں 11 مہینے پہلے کر لینے چاہیے تھے ہم نے نہیں کیے. آج ہی کر لیں. اس طرح ملک نہیں چلے گا. آپ آہستہ آہستہ سلائس کر کر کے غریب کو کتنا کو کاٹیں گے. پھر بجلی آپ بڑھا دیں گے، پھر آپ گیس کے لیے، اور گیس کی جو آپ نے بل انسٹال کر رہے ہیں وہ مجھے ڈر ہے وہ نومبر سے جا کے ستمبر سے شروع کریں گے. یہ نہیں کریں گے کہ یہ اپنا جو قیمت بڑھی ہے وہ مارچ میں بڑھی ہے، وہ کہیں گے وتھ افیکٹ فرام نومبر 2022. کب تک کر لیں گے یار؟ جس قوم کے پاس، جس گروپ کے پاس پیسہ ہے اس کو کون ہاتھ ڈالے گا؟ نہیں. اللہ اپنے زبان میں رکھے. مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ پھر لوگ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے کتنی تنخواہ لینی ہے اور ایک غریب کے بچے نے کتنی روٹی کھانی ہے. پھر کیا کر لیں گے؟ بچے اس وقت سے. ڈاکٹر صاحب، خان صاحب جو تصویر کشی کرتے ہیں روز ٹی وی پہ آ کے شام کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ الیکشنز ہو جائیں اور جو انہوں نے اپنے ذہن میں ایک فکس نمبر رکھا ہوا ہے بھاری اکثریت کا جس کا انہوں نے ذکر کیا، وہ اگر آ گئے تو وہ ملک کے اندر اچانک سے جادو کی چھڑی گھمائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جیسے وہ پہلے کہتے آئے تھے 2018 سے پہلے. تو یہ فرما دیجئے کہ اگر خان صاحب کو مطلوبہ نمبر نہ ملا، لوگوں نے الگ فیصلہ کر لیا،
تو پھر خان صاحب کا کیا موقف ہوگا؟ پھر جو 90 روز کے اندر انتخابات ہیں اور پھر اداروں کے اوپر تنقید، پھر دشنام ترازی دوبارہ سے شروع ہو جائے گی؟ جو انہیں جو وہ نمبر چاہتے ہیں وہ اگر انہیں نہ ملا تو اس کا انجام یا اس پر خان صاحب کا رد عمل آغا صاحب نے بتا دیا ہے۔ آپ دو باتوں پر اور توجہ کریں۔ ایک بات کیا ہے کہ الیکشن سارے مسائل کا حل ہے۔ 70 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس پر جو ہمارے دانشمند اور بزرگ اور دور تک دیکھنے والے لوگ تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ الیکشن اگر ہوئے تو منہ ٹوٹ جائے گا، اور منہ ٹوٹ گیا تھا۔ یہ بھی خان صاحب ہمیں اسی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ایک بات آغا صاحب نے اور کہا کہ پارلیمنٹ کے باہر بھی معاملات ہو سکتے ہیں۔ 77 کا کرائسس یاد کریں جب بھٹو صاحب اور پاکستان قومی اتحاد کے درمیان ڈیڈ لاک تھا، اس وقت کون متحرک ہوا تھا؟ شیخ ریاض الخطیب سعودی عرب کے سفیر، وہ متحرک ہوئے۔ سردار عبدالقیوم خان آزاد کشمیر کے سابق صدر، جنہیں جیل سے رہا کر کے لایا گیا تاکہ آئس بریک ہو سکے۔ تیسرے آدمی تھے مصطفیٰ صادق، روزنامہ وفاق کے ایڈیٹر۔ یہ ایک گروپ بنا تھا، اور مولانا ظفر احمد انصاری بھی تھے۔ ان لوگوں نے بیٹھ کے ہوم ورک کیا اور لڑنے والی قوتوں کو ایک میز پہ لا بٹھایا، یہاں تک کہ سب فیصلہ ہو گیا جسے چوڑ کر دیا جنرل ضیاء الحق نے۔ تو آپ اس ماضی سے سبق لیں اور آئیں، بیٹھے طے کر لیں، اور اگر کوئی طے نہیں کرتا تو کان سے پکڑ کے بٹھائیں اور طے کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی کان۔ پروفیسر صاحب آپ فرما دیجئے گا کہ جو خاص طور پہ ہمارے معاشی اور مالی مشکلات ہیں یہ فوری طور پہ تو حل ہوتے نظر نہیں آ رہے اس طرح، اس کو تو ٹائم چاہیے، پروسیس چاہیے۔ اب کوئی سیاستدان اگر آپ کے سامنے آ کر آپ کو یہ تصویر دکھاتا ہے کہ جیسے وہ واپس آئے گا، اس کی حکومت آئے گی، پارٹی آئے گی، تو ملک کے اندر سارے معاملات فوری طور پر ٹھیک ہوں گے، تو کیا اس طرح کی تصویر کشی کرنی چاہیے خاص طور پہ معیشت کے اوپر؟ دیکھیں یہ جو ہے دنیا میں جتنے بھی پاپولسٹ انارکسٹ ہیں وہ سمپل سلوشن دیتے ہیں۔ میرے گھر کے حالات کیسے ہوں گے، میرا جو بھائی ہے وہ یورپ چلا جائے گا، یہ نہیں پتا، ابھی کشتی ڈوبنے کا آپ نے دیکھ لیا بدقسمت، اور وہاں سے پیسے آنے شروع ہو جائیں۔ تو عوام کی سطح پہ جا کے انہیں سمپل سلوشن بتائے جاتے ہیں جو ان کی مشکلات کا حل نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ مجھے شکریہ ادا کرنا ہے جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب کا، طاہر نعیم ملک صاحب کا، شنگلا مار صاحبہ کا، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کا، اور آغا اقرار ہارون صاحب کا۔ آج کے دونوں موضوعات کو بڑے زبردست طریقے سے آپ نے سمیٹا ہے جناب۔ پروگرام باخبر سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔